اور ذکر قلبی فکر میں شامل ہوتا ہے. ذکر قلبی میں فکر ہے، سوچ ہے، دھیان ہے، ذہن لگانا ہے، توجہ کرنا ہے، باطن کے رخ کو، باطن کے منہ کو اللہ کی طرف کرنا، اپنے دل کے رخ کو، اپنے باطن کے، اپنے اندرون کے رخ کو اللہ کی طرف کرنا. توجہ، وجہ کرنا. توجہ جو ہے نا وجہ کرنے سے ہے نا، باب تفاعل ہے وجہن کا. وجہن مانے چہرہ. توجہ کے معنی آتے ہیں بتکلف منہ کرنا، چونکہ باب تفاعل میں تکلف ہوتا ہے. تفاعل کی خصوصیت تکلف ہے، اسی وجہ سے تکلف بھی تفاعل سے ہی ہے. تکلف کا مطلب غیر اختیاری طور پر نہیں، اختیار کے ساتھ، تھوڑے سے مشقت کے ساتھ، تھوڑا سا اہتمام کر کے کرنا ہوتا ہے. بے تکلفی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، بے تکلفی سے ادا ہو جاتا ہے، بے تکلفی سے چل سک رہے ہیں، تو اس میں مشقت نہیں ہے. بیمار آدمی چل رہا ہے، تکلف سے چل رہا ہے، لنگڑ لنگڑ کے چل رہا ہے، تو یہ تکلف سے چلنا ہوتا ہے. تو توجہ دل کے رخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، تو اس میں اسی کو جو ہے نا ذکر قلبی کہتے ہیں. سوچنا، سوچنے کے ذریعے سے. صوفیہ کے پاس ذکر اور فکر یہ دو بازو ہیں، پرندے کے دو بازوؤں کی طرح سے، سالک کے دو بازو ہیں. جیسے پرندے کو دو بازو چاہیے تو وہ اڑ سکتا ہے اور اڑتا ہے، اور جتنے اچھے بازو ہوتے ہیں اتنا اچھا اڑتا ہے. جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنی پرواز عمدہ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، دور کی ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے. تو ایسے ہی ذکر اور فکر ہے. تو فکر بھی اصل میں ذکر ہی ہوتا ہے، لیکن ذکر قلبی ہوتا ہے. عام طور پر دنیا جو ہے نا ذکر قلبی سے واقف ہوتی ہے، ذکر روحی اور ذکر سری اور ذکر خفی اور ذکر اخفا سے واقف نہیں ہوتی، چونکہ یہ اصطلاحات بولی بھی کم جاتی ہیں متوجہ. ورنہ اور قلبی ذکر میں اور ان کے ذکروں میں تھوڑا سا فرق ہے. دل کے ذکر میں اور روح کے ذکر میں اور لطیفہ سر کے ذکر میں، لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا، آدمی کے باطن کا باطن، آدمی کے باطن کے باطن کا باطن، یہ ایک دوسرے کے اندر ایسا چھپے ہوئے ہیں. وہ پہلے زمانے میں ریڈیو آتے تھے تو ریڈیو کی کاڑی نکالتے تھے، ایسا کھڑا کرتے تھے، اینٹینا جو ہوتا ہے اس کا. اب آج کل تو وہ سسٹم نہیں رہا. تو وہ اینٹینے کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ ایک کاڑی کھینچو اس کے اندر سے اور ایک نکلتی تھی، اور ایک نکلتی تھی، اور ایک نکلتی تھی، اور ایک نکلتی تھی. پھر اس کو دباتے 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 تھے. تو یہ خفی اور اخفا اور خفی اور سر اور روح اور قلب اس ترتیب کے ہیں یہ. اسی لیے ان کے ذکر میں ایک قسم کی مماثلت بھی ہے اور ایک قسم کا امتیاز بھی ہے. ذکر کی کو اپنا موضوع بنا کے، سبجیکٹ بنا کے باضابطہ جب آدمی اس کے اوپر کام کرتا ہے مستقل، تو پھر وہ ان ہمہ جہتی اذکار کی طرف توجہ کر سکتا ہے، ورنہ اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. وہ آدمی اس طریقے سے ذکر کے مختلف انواع کے اندر ڈوبا ہوا رہے، مختلف انواع سے ذکر انجام دے، اس کے انوارات لے، اس کے برکات لے، اس کے اثرات کا مشاہدہ کرے. پہلے زمانے میں ذکر کو ایک مستقل حیثیت دے کر اس کے سب جہتوں پہ کام کرتے تھے. یہ لطائف کو زندہ کرتے تھے ذکر سے. حضرت ڈاکٹر تنویر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے باتوں باتوں میں ایک بات بتائی تھی کہ میں اپنے لطیفوں کو جب چاہے زندہ کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے لطیفوں پہ مستقل ورک کیا، کام کیا. نقشبندی تصوف میں، سلوک میں، مشائخ نقشبندیہ کے یہاں ان لطائف کے ذکر پر خاص توجہ کی جاتی ہے. مراقبے کی نوعیت دیتے ہیں وہ لوگ تھوڑی سی، لیکن اب ان کے اندر بھی بہت کم رہ گئے ہیں. ان کے سلوک کے ماہرین بھی یہی کام چلاتے ہیں. ذکر کے ساتھ میں مشاہدے والی کیفیت،
ذکر کے ساتھ میں معائنے والی کیفیت، ذکر کے ساتھ میں رؤیت والی کیفیت، امتیاز والی کیفیت، یہ مزید کیفیتیں جب شامل ہوتی ہیں تو یہ لطائف کے الگ الگ اذکار کا حصہ بنتے ہیں۔ اسی لیے ذکر کے ساتھ میں جب مشاہدے والی کیفیت ہوتی ہے تو استغراق والی کیفیت پھر آتی ہے وہاں پہ، یعنی لطیفہ اخفا کے ذکر پر جا کر استغراق والی کیفیت آتی ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک محویت اس میں ہو جاتی ہے، ڈوب جاتا ہے بندہ اس میں، کیونکہ مشاہدے میں پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی کو نہ اپنا دھیان رہتا پورا، نہ دوسروں کا رہتا۔ وہ جس چیز کے اوپر فوکس کیا، اس کا دماغ دھیان دیا اس نے، جو اس کے فکر کے اندر تھی، اس پر اس کا اتنا دھیان ہوا کہ مشاہدے والی کیفیت میں جب وہ پہنچے گا تو استغراق اس کو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے نا ایک مستقل دنیا ہے پوری ہے۔ یہ 12 تسبیح جو ہے نا بالکل شروعات، ایک آدمی کو اس کی حلاوت ملے، چاشنی ملے، عادت ہو، اللہ اللہ کرنے کی طرف دھیان آئے۔ اپنا ذکر مختلف نوعیتوں سے ہوتا ہے۔ پھر یہ مختلف ذکر جو ہے تلاوت کی شکل میں بھی ذکر ہی ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے کی شکل میں بھی ذکر ہی ہوتا ہے، استغفار کی شکل میں بھی ذکر ہی ہوتا ہے، درود شریف کی شکل میں بھی ذکر ہی ہوتا ہے، حوقلہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر بھی ذکر ہی ہوتا ہے۔ یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں۔ اس لیے ذکر کو فوکس کرنا چاہیے، ذکر کا یعنی ذکر کے اوپر آدمی کو توجہ دے کے اس کی مختلف انواع کو سیکھنا، اس میں اپنا دماغ لگانا، تھوڑی جد و جہد کرنا، تو اس میں آدمی کو ترقی ہوتی ہے۔ ذکر میں اگر ترقی ہو گئی تو باطن جو ہے بہت صاف ہوتا ہے، اور روحانیت جو ہے نا بہت تیزی سے پرواز کرتی ہے۔ اگر ذکر کی حقیقت آدمی کو ملی اور ذکر کے جو احساسات ہیں صحیح، اس کے تمام انواع کے اعتبار سے، دوسری انواع کے اعتبار سے جب وہ کھلنا شروع ہوتے ہیں تو بڑی روحانی سیر ہوتی ہے، بہت ترقی ہوتی ہے روحانیت کی، ورنہ تو آدمی بس ویسے ہی رہتا ہے۔